فرشتوں کو سجدے کا حکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات و ملائکہ پر اشکار اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ترجمہ: آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، وہ سجدے میں نہ جھکا۔ اس سے متعلق قرآن میں متعدد بار آیات آئی ہیں، سورہ اعراف میں، سورہ حجر میں، سورہ کاف میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر عزازیل جس کا لقب باعث ابلیس ہوتا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے، جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گرے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ شیطان کا جواب غرور اور تکبر پر مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی پاداش ہے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے کہا، یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ جب ابلیس کو ملعون کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے اللہ سے یہ استدعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے اپنی حضوری سے نکالتا ہے اور جنت سے محروم کرتا ہی ہے تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں۔ جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کروں اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے تیر سے گائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ جواب دیا گیا، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا، اپنی ذلت و رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت یعنی جہنم کا منتظر رہے۔